السلام علیکم ناظرین، یہ ہے کامران کی بارادری۔ ناظرین، کامران مرزا کی بارادری پر جانے کے لیے دریائے راوی کو عبور کرنا پڑتا ہے، جو میں کشتی پر بیٹھ کر دریائے راوی کو عبور کر رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو جو کامران مرزا ہے اس کی بارادری میں لے کر جاؤں گا اور ادھر اس کی تاریخ بتاؤں گا۔ اور یہ بارادری کافی اونچائی پر ہے، یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ یہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اور اوپر جا رہا ہوں۔ وہ سامنے بورڈ بھی آپ کو ایک کا ویزا کیا گیا ہے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سامنے آپ کو ایک رستہ ہے، سامنے اس کے تالاب ہے، وہ سامنے جو ہے وہ آپ کو بارادری نظر آ رہی ہوگی، اس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ ابھی آپ کو اس کا اندرونی جو حصہ ہے وہ میں چل کے دکھاتا ہوں، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے جو ظہیر الدین محمد بابر ہیں، ان کی وفات جب ہوئی 1530 میں، تو اس کے بعد اس کے بیٹے کامران مرزا نے لاہور کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد جو شہنشاہ ہند ہمایوں تھا، اس نے اس کے قبضے کو تسلیم کرتے ہوئے اسے لاہور کا گورنر بنا دیا۔ بعد میں کامران مرزا نے لاہور سے باہر دریائے راوی کے اس پار ایک خوبصورت باغ لگوایا، اور اس کے بعد 1540 میں اس باغ کے وسط میں ایک بارادری تعمیر کروائی۔ یہ لاہور میں اہل جو مغلیہ ہیں ان کی پہلی تعمیر کردہ شاہی عمارت تھی۔ یہ عمارت تقریباً 500 سال پرانی عمارت ہے جو مغلیہ دور میں بنی۔ کامران مرزا ظہیر الدین محمد بابر کا ہمایوں سے چھوٹا بیٹا تھا۔ کامران مرزا کابل میں پیدا ہوا، جو ابھی افغانستان کا حصہ ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر کا یہ بیٹا تھا، یہ ادھر سے ہی آئے تھے، یہ پرشیا کی طرف سے، یہ کابل اور جو افغانستان کے ہی یہ لوگ تھے۔ بابر بادشاہ ویسے بھی یہ جو مغل بادشاہ ہیں، یہ اپنے آپ کو مغل کہلوانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اپنی ماں اور اپنے جو باپ ہے اس کا بابر بادشاہ کا، وہ جو چنگیز خان ہے اور تیمور ہے، اس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ ناظرین، یہ 2 منزلہ عمارت ہے، 2 منزلہ بارادری ہے۔ ابھی دوسری منزل پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں سیڑھیوں سے۔ ابھی اوپر جائیں گے، جو اس کی چھت ہے، جدھر جو شہنشاہ جہانگیر ہے جس نے فیصلہ صادر فرمایا تھا اپنے بیٹے جو شہزادہ خسرو ہیں اس کے خلاف، کیونکہ اس نے بغاوت کی تھی جہانگیر بادشاہ کے خلاف، کیونکہ جو شہزادہ خسرو تھا وہ اپنے دادا جو جلال الدین محمد اکبر ہے اس کے بڑا قریب تھا۔ تو جو جہانگیر بادشاہ ہے اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اکبر جو میرا باپ ہے اسے ہی سربراہ جو سلطنت ہے اس کا بادشاہ نہ بنا دے۔ تو جب شہزادہ خسرو نے بغاوت کی تو اس کے باپ جہانگیر نے ادھر ہی اس کا فیصلہ سنایا، جو اس کے ساتھ 300 لوگ تھے ان کے خلاف بھی اپنا فیصلہ دیا، اور اپنا بیٹا جو تھا اس کا خسرو، اس کو نابینا کرنے کی سزا سنائی گئی، اور کہا گیا کہ ادھر اس کو نابینا نہیں کرنا، اس کو گھسیٹ کر جو شاہی قلعہ ہے ابھی ادھر لے کے جایا جائے، ادھر جا کے اس کو نابینا کیا جائے۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ایک ایک سپاہی کو قتل کیا گیا، بعد میں شاہی قلعے میں لے جا کر اس کو نابینا کر دیا گیا، کیونکہ جو جہانگیر بادشاہ تھا، شہنشاہ جہانگیر، اس کا زیادہ پایا تخت اس نے اپنا لاہور ہی رکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس جو یہ آپ کو سامنے وہ بارادری نظر آ رہی ہے، یہ ایک تالاب بنا ہوا ہے۔ ادھر اس دور میں بادشاہوں کی رقص و سرور کی محفلیں، رقاصائیں ادھر ناچا کرتی تھیں، اور اس کے بعد جو ان کے وزیر مشیر ہوتے تھے وہ ساری ادھر محفلیں
لگا کرتی تھیں. اس کے بعد ابھی تو اس کی اندر سے حالت دیکھیں تو لوگوں نے بہت زیادہ بگاڑ دی ہے. یہ سامنے آپ کو جو ایک تالاب نظر آ رہا ہے اس میں بہت سارے فوارے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے. بڑا خوبصورت یہ باغ ہے ناظرین. اور اس کے علاوہ جو جہانگیر بادشاہ ہے وہ شہزادہ جو خرم ہے اس سے زیادہ رغبت رکھتا تھا. اس کی تھوڑی یہ بھی وجہ تھی کہ وہ اس کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا کہ جو شہزادہ خرم کون تھا؟ شہزادہ خرم جس کو شاہ جہان کہا جاتا ہے، جو انجینئر بادشاہ مانا جاتا ہے مغلوں کا، اس کا نام شہزادہ خرم تھا. یہ جو بارہ دری ہے پہلے دریا کے پار تھی. کسی وقت میں جو دریائے راوی تھا وہ بالکل جو شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد ہے اس کے ساتھ بہتا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شاہی قلعہ کی اونچائی بھی کتنی ہے اور بادشاہی مسجد بھی 300-400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی اونچائی کتنی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ساتھ دریا گزرتا تھا. ابھی اس بارہ دری کو دریا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کیونکہ دریا بھی اپنے راستے بدلتا رہتا ہے. اس وجہ سے یہ بارہ دری دریا میں آ گئی. یہ جو سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانا ہے. یہ 300-400 سال پرانا درخت. یہ آپ جس کامران مرزا کی بارہ دری دیکھ رہے ہیں اس کا جو والد تھا ظہیر الدین محمد بابر، جو اس کا بڑا بیٹا ہمایوں تھا. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، سننے میں آتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا تو اس کے والد نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی اللہ سے کہ یا اللہ اسے تو ٹھیک کر دے، اس کی جگہ پہ میں بیمار ہو جاؤں. تو اس کی دعا قبول ہو گئی اور ہمایوں صحت یاب ہو گیا. اس کے بعد یہ بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جو بارہ دری ہے، 12 در ہیں اس کے جو دروازے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس دوسری سائڈ سے جو ویو لیا گیا ہے بارہ دری کا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 500 سال پرانی عمارت ہے تقریباً. کامران مرزا کا جو بھائی شہنشاہ ہمایوں تھا اس کو بھی ایک دفعہ شکست ہوئی تھی. جو جرنیل تھا ظہیر الدین محمد بابر کا، شیر شاہ سوری، اس نے اسے شکست دی تھی. اس وجہ سے اسے کابل بھاگنا پڑا. پھر شہنشاہ ہمایوں نے ادھر سے اپنی ایک فوج تیار کی شیر شاہ سوری کے مقابلے کے لیے، کیونکہ جو افغانستان تھا، کابل تھا، افغانستان تھا، وہ ننیال تھے ہمایوں بادشاہ کے. اس کے بعد ادھر آ کر اس نے شیر شاہ سوری کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی. یہ عمارت 500 سال گزر جانے کے بعد بھی بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہے. ناظرین یہ کامران مرزا کی بارہ دری کی طرف سے آپ دریا کا ویو دیکھ سکتے ہیں. دریا ادھر سے نظر آپ کو آ رہا ہے. جو سامنے یہ سارا دریا ہے، اس کے پودے یہ کامران کی بارہ دری کے سامنے ہیں. تو ناظرین ابھی میں سیڑھیاں اتر کر واپس جا رہا ہوں اپنی کشتی کی طرف. تو کشتی میں سوار ہوں گا تو واپس اس طرف جاؤں گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.